اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے، آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے علماء اعلام، مراجع تقلید، حجت الاسلام کی خدمت میں، اور خصوصاً سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مولا کائنات پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے آخری امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جلد از جلد ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو، اور یہ دنیا جو اس وقت پرآشوب دور سے گزر رہی ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، یہ ایک بار پھر سے مولا تشریف لا کر عدل و انصاف سے اس کو بھر دے۔ میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ اس سے قبل کہ ہمارے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، مختصراً حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں بھی میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت تھی، اور گزارش کروں گا کہ مختصراً آپ ان کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جانب سے آپ کو اور تمام ناظرین، بزرگان، مومنین، علماء، مراجع، بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ امام ہے کہ جس کا ایک لقب بقیت اللہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو اس لقب سے نوازا گیا کہ آپ جو ہیں وہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ائمہ کے وارث ہیں۔ یعنی اب یہ آخری سہارا ہے، گویا حجت اللہ ہے وہ، کہ جو تمام انبیاء اور تمام ائمہ علیہم السلام و معصومین علیہم السلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء اور رسول اور ائمہ کے تبرکات سے بھی نوازا ہے۔ میری بھی دعا ہے اور بار الہ سے یہ گزارش ہے، یہ واقعاً ایک تمنا ہے کہ ہم اس بدبخت قوم میں سے ہیں کہ جسے یہ شرف بھی حاصل نہیں ہوا کہ وہ اپنے والی وارث کو دیکھ سکے۔ تو اس ایام میں اور آج کے اس پروگرام میں میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہوں گا کہ پروردگار اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ہمارے والی وارث کے رخ انور کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال بہت ساری ذمہ داریاں ہم مومنین کی بھی ہے۔ بس ایک حدیث اور ایک منٹ میں میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو سمیٹوں۔ وہ یہ ہے کہ جس حدیث کے سلسلے میں بہت مشہور و معروف ہے، پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ بہترین عمل، تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے امام کا انتظار کرنا۔ اور یہاں پر لفظ عمل کا ذکر ہوا ہے، یعنی انتظار صرف بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے آمد کی تیاری کرنے کا نام ہے، تاکہ اس پہ یہ کہا جا سکے کہ ہم نے انتظار کا عمل انجام دیا۔ یعنی اپنے آپ کو ہم بہرحال آمادہ رکھیں۔ اگر کل کو ہمارا امام آ جاتا ہے تو آنے کے بعد اگر ہم سے کہتا ہے کہ اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھریلو مسئلے میں، اپنی جاب میں اور اپنے دوسرے کاموں میں مشغول رہیں جی، اور بعض ان اصحاب کی طرح ہماری آخرت نہ ہو جائے کہ جیسے جس کو امام حسین نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ مولا ہمارے گھر پہ کام ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، میرے آل اولاد ہے۔ تو اللہ سے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ویسا چاہنے والا اور ایسا باعمل مومن بنا دے کہ جب امام آئے تو ہم اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اجازت ہو آغا تو بسم اللہ شروع کریں۔
آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ماہ رجب المرجب میں امام جعفر صادق کی جو نیاز دلائی جاتی ہے کنڈوں پہ، نیاز دلانے کے بعد میں کنڈوں کو سمندر میں تیرانا بہتر ہے یا قبرستان میں پرندوں کو پانی پلانے کے لیے رکھا جائے، یا پھر اس کنڈوں پہ پیڑ پودے لگا کے اپنے گھر کے پاس ہی رکھا جائے؟ شکریہ. السلام علیکم. میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نظر کرتے ہیں، چاہے وہ جی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو یا مولانا متقیان کی ہو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، کوئی بھی نیاز، یہ ہم کسی ظرف میں رکھ کے جب نظر کرتے ہیں، اس سے پہلے ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ نظر کے لیے اس پتیلی میں پکڑا ہے، اس برتن میں پکڑا ہے، جی. تو اس برتن کا بھی کیا کیا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس مسئلے کو سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے جی کہ اس میں سے کون کون سی چیزوں کو ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. جی برتن یا وہ ظرف، یہ ہمارے یہاں irrelevant ہے، جی یعنی اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جی. کہ وہ جس ظرف میں ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم نے گھر کی پتیلی میں اگر کھانا پکا لیا ہے یا اس پہ فاتحہ کرا دیا ہے، تو اب اس کو سہرائیں گے ہم یا دفنائیں گے یا اس پہ درخت لگائیں گے، جی وہ ہمارے اگلی بار پھر استعمال ہوتا ہے. جی اصل مقصد جو ہے، جو ہمارے یہاں نظر و نیاز کا اور فاتحے کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہے مومن کی دعوت. جی کسی بندے خدا کو، کسی مرد مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی. نہ یہ کہ ہم برتن کو دیکھ رہے ہیں، چمچ کو دیکھ رہے ہیں. کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ نظر کا چھلکا ہے، جی اس کو وہاں مت ڈالیے. جی نہیں، چھلکا بھی کہیں نہ کہیں تو آپ اسے پھینکیں گے ہی. جی آپ اسے جانور کو بھی اگر کھلا دیں گے تو اگر پھینکنے میں توہین ہے تو جانور کو کھلانے میں کہاں سے عزت دے دی آپ نے؟ جی یا تو آپ لے جا لیا کہ ہر چیز کو دفناتے چلیے. نہیں، اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ثواب اگر ڈھونڈ رہے ہیں، ثواب چھلکے میں نہیں ہے، برتن میں نہیں ہے. ثواب اس بندے مومن کو، اس ضرورت مند کو، اس انسان کو کھلانے کا ثواب ہے. جی کہ ہم نے ایک بندے مومن کو کھلایا، اس کو سیراب کر دیا، اس کا پیٹ بھر کھانا کا انتظام کر دیا، اس چیز کا یعنی کسی مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب. جی ہم جو ہے وہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو اصل ہے وہ کسی بندے مومن کو، کسی مسلمان کو کھلا دینا، جی اس پہ کم فوکس ہوتا ہے. جی کہ اب اس کے بعد کی جو لوازمات پہ اس پہ زیادہ توجہ دی جائے. اس لیے میں اگر یہ چاہیں تو اس کو جو بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہیں ڈسکارڈ کر دیں، اس کو سہرانا چاہتے ہیں سہرا دیں. اس میں کوئی یعنی شرعی قباحت نہیں ہے جی کہ گناہ خدا نخواستہ پڑ جی جائے گا. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. جی بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ میں سید ساجد حسین سرحیہ روہتاس بہار سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں. میرا پہلا سوال ہے کہ کوئی شخص جو بی پی، شوگر، ہارٹ و کڈنی کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اسے کیا کفارہ اور کب سے دینا ہوگا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر اذان کے بعد دعا کے بدلے صلوات پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کے بعد اقامت شروع کی جائے. جواب ضرور دیں گے. خدا حافظ. یہ صرف کڈنی کا مریض یا شوگر کے مریض نہیں، اگر کوئی ایسا مریض ہے جو عذر شرعی رکھتا ہو جی اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، جی اس کے لیے کفارہ تو نہیں ہے، فدیہ ہے. جی جی. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کیونکہ ماہ رمضان ہم لوگ نزدیک پہنچ رہے ہیں اور اب یہ سوال جو ہے وہ ہر آدمی کے ذہن میں آنے والا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم روزہ کب نہیں رکھ سکتے یا کون سے قسم کا پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا. جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کہہ دینا کہ آپ روزہ نہ رکھیے کافی نہیں ہے. جی کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی بات کو سن کر کے وہ پرسکرائب کرتا ہے. جی مثال کے طور پر کسی بچے کو اسکول نہیں جانا ہے، اس نے جا کہا کہ ارے میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور الٹی ہو رہی ہے اور میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کو 4-5 دوا لکھ کے دے دیے، بیٹا 2 دن استراحت کرو گھر میں. تو ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے جو چیز آپ نے بیان کیا ہے اس کے اکارڈنگ اس نے ایک مسئلے کا حل دواؤں کے ذریعے سے، ریسٹ کے ذریعے سے ایک دے دیا. لیکن حقیقت تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے. جی اسی طریقے سے کوئی بھی قسم کا پیشنٹ ہو، ڈائبیٹک ہو یا کڈنی کا پیشنٹ ہو یا ہارٹ پیشنٹ ہو یا کسی بھی طریقے کا آستما کا پیشنٹ ہو، کسی بھی طریقے کا اگر پیشنٹ ہے،
وہ پیشنٹ طے کرے گا کہ ویدر ہی کین فاسٹ، وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اندر اس کے جسم کتنا طاقت اس کے اندر ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں برداشت کر سکتا. ڈاکٹر طے نہیں کر سکتا. اس کی ایک سیدھی سی دلیل یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں سردی ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہم کو لکھ کے دیتا ہے کہ یہ گولی ہے، صبح شام کھانا ہے، 5 دن کھانا ہے. ہم نے 3 دن گولی کھایا، 3 دن کے بعد ہمیں جب محسوس ہوا کہ اب ہم بہتر ہو گئے، تو وہ 2 دن کی جو گولیاں ہیں آج بھی ہمارے اور آپ کے گھر میں ڈبے میں رکھی ہوئی ہیں، ایکسپائر ہوئی تو پھینک دی جاتی. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے 5 دن بولا تھا، جی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ 3 دن میں ہم ٹھیک ہو گئے. اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم، ڈاکٹر چاہے جو کچھ کہہ رہا ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اگر ہماری باڈی جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا ہے. جی، اگر رکھ سکتے ہیں تو ہم رکھیں گے. ایک بات. دوسری طرف یہ بھی کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مضر ہے جی، روزہ رکھنا، لیکن بعض ایسے پہلوان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن روزہ تو ضرور رکھیں گے. جی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نہیں رکھنا چاہیے، جن کو اگر وہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی معصیت ہے. جی، بے شک. کیونکہ آپ کے اوپر گردن پہ آپ سے اللہ نے روزہ رکھنے کو کہا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی مسافر ہے، جی، کہہ رہے تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو رکھ ہی سکتا ہوں. تو مسافر کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے بیمار ہے، بیمار اگر ایسا بیمار ہے جو جس کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے مضر ہے روزہ رکھنا، وہ خود طے کرے گا. جی، لیکن اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ لاؤ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو روزہ ہوا ہی نہیں، روزہ ہوا ہی نہیں. جی، جی، کیونکہ دونوں سے طلب نہیں کیا گیا. ایک وہ ہے جو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو نہیں رکھنا چاہیے وہ رکھ رہا ہے. جی، دونوں کے روزے باطل، جی، بے شک. دونوں کے اوپر ممکن ہے کہ اس کو تو شاید یہ فاقہ کر رہا ہے، جی، یہ جو ہے اس کے اوپر کفارہ بھی ممکن ہے کہ لازم آ جائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے اپنی کنڈیشن کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر کے اس نے روزہ ترک کیا ہے. اچھا، اس نے فدیہ کی بتا. جی. جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو ماہ رمضان کے بعد اس کے پاس 1 سال کی مدت ہے کہ اس مدت میں اپنے روزے کی قضا کر لے، جتنے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ ایک آدمی ایسا پیشنٹ ہے، ایسا بیمار ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کی جو ایلمنٹ ہے، اس کی جو بیماری ہے، اس کی النس جو ہے وہ ریورسبل نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ہے جس کو کھانسی بخار آیا، ہفتے بھر کے بعد ٹھیک ہو گیا. ایک آدمی جس کو کچھ پیشنٹ ہے یا اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، لیور کا پرابلم ہے، کڈنی کا پرابلم، جو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ لائف ٹائم ڈیزیز ہے. جی، اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہر روزے کے بدلے میں اسے 1 مد طعام فدیے کے طور پر دینا پڑے گا. اگر 30 دن اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 30 مد طعام، تقریباً 1 کلو بنتا ہے. 750 گرام میں اس لیے نہیں کہتا ہوں، تقریباً 750 گرام ہے، لیکن اٹس بیٹر کہ ہم زیادہ فدیہ دیں. یہاں تک کہ مستحب ہے کہ ہم 2 برابر فدیہ دیں. تو اچھا، یہ ہو گیا کہ جتنے دن جو بالکل بھی نہیں رکھ سکتا ہے رمضان کے بعد بھی. پہلی کیٹیگری وہ ہو گئی کہ جو 7-8 دن چھوٹا اور اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ان کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو تھوڑا سا بیمار ہوئے، ہفتے بھر، 4 دن، 5 دن، اور پھر جو فالوئنگ ایئر تھا نیکسٹ ماہ رمضان تک مثلا 1 ہفتے کا روزہ نہیں رکھ سکے تھے، 3 روزے رکھے، تو جو 4 ریمیننگ روزہ ہے یہ ان کی گردن پہ باقی ہے. ان کو اگلے سال کے ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس کو قضا کرنا پڑے گا. لیکن فار دا مین وائل یہ 4 روزے کے لیے انہیں 4 مد طعام فدیہ دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. کیا ہم ان ٹی وی چینل کا اسٹاک لے سکتے جو گانا پروموٹ کرتے ہیں؟ مجھے یہ جاننا ضروری ہے، پلیز مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے. یہ ہمارے بھائی کا اسٹاک مارکیٹ کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو گانا پروموٹ کرتے ہیں اس میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے، جہاں تک مسئلہ انویسٹمنٹ کا ہے، میں ایک کلی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے جائز، بشرطی کہ جس کمپنی میں آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہو وہ کسی حرام معاملے میں نہ ہو. مثلا شراب کی کمپنی نہ ہو، دیگر وہ چیزیں جو محرمات میں سے ہے اس کمپنی میں اس کی کمپنی نہ ہو، جو سود کھانے والی کمپنی ہے وہ نہ ہو. یعنی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہونی چاہیے. یعنی ایسا کام جو مثلا ایگریکلچر فوڈ ہے اس کو خرید و فروخت کرتے ہیں، پراپرٹیز ہے، موٹر ہے،
انفراسٹرکچر ہے، اس طریقے کی جو چیزیں جو کمپنیز ہیں اس میں آپ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. بھائی کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جو کمپنی گانا پروموٹ کرتی ہے، جی. چونکہ گانا خود جو ہے وہ حرام ہے. وہ حرام میں سے ہے، جی. لہٰذا ایسی کمپنی جو حرام کام میں مبتلا ہے اس کے شیئرز ہمیں خریدنا جائز نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. سوال کیا ہے کہ حسد کی بیماری کا روحانی علاج کیا ہے. اس میں سوال کیا ہے کہ کیا ریاکاری بھی عزاداری میں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے. نماز دکھاوے کی تو ہو سکتی ہے لیکن مجھ حقیر کے نزدیک عزاداری میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دلیل طالب علم کی کیا صحیح ہے، اصلاح فرمائے. کیونکہ اس غم حسین علیہ السلام میں حدیث ملی اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی صورت و شکل بنائے. جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. حسد اور ریاکاری کے سلسلے میں ناگپور سے ہمارے بھائی کا سوال. جی دیکھیے، حسد جہاں تک حسد کا ذکر ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے سلسلے میں خود قرآن میں جو سورہ فلق آیا ہے جی. اس میں بارہا قسم کے بعد جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے حسد سے. جی. اذا حاسد اذا حسد. تو جو حسد کرنے والے ہیں ان سے اللہ سے واقعاً ایک ایسا یہ بیماری ہے جس سے بچنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور جہاں تک معنوی علاج کی ذکر ہے تو اس میں کوشش یہ کرے انسان کے اپنے آپ کو آج کل کا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ یہ حسد آتی کہاں سے؟ حسد آتی ہے دکھاوے سے. جی. جو آدمی دیکھتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے ذہن میں ایک تصویر بناتا ہے، اور اسی تصویر کے بعد اس کے دل میں ممکن ہے کبھی قبطہ ہو کہ وہ چاہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں حسد آتی ہے. تو دکھاوا جو ہے، جو ہمارے یہاں جو خاص طور پہ اگر یوتھ دیکھ رہی ہے اس چینل کو اس وقت، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس چیز سے بچیں کہ ہمارے یہاں جو سٹیٹس اپڈیٹ ہوتے ہیں اور سٹوریز ڈالی جاتی ہے اور ریل بنائی جاتی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ انسان سامنے والے کو جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی، ایک تو حسد سامنے والا اس سے گرفتار ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نظر بھی لگتی ہے. جی. اور ایسا نہیں کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ نظر لگتی ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے. روایات میں ہے بالکل ہوتا کہ ہے. اکثر لوگ جو قبرستانوں میں سو رہے ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے. جی. تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے، اور اللہ سے یہ والی سورہ جو ہے جتنا زیادہ ہو کہ وہ پڑھے اور اپنے آپ کو حسد سے بچائے. دوسری چیز جہاں ریاکاری کا ذکر ہے اور ہمارے بزرگوار عزاداری کے سلسلے میں، جی کہ نماز میں تو ممکن ہے لیکن عزاداری میں ممکن نہیں ہے، یہ امام صادق کی حدیث کی طرف اشارہ بھی انہوں نے کیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ممکن دونوں طرف ہے جی، لیکن ایک باطل ہے دوسرا باطل نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی مجلس کریں کہ جس میں جو ہے وہ ہماری مجلس کے چرچے 3-4 شہر میں ہوتے رہیں. لیکن چونکہ نظام حسینی ہے اور اللہ نے ایک خاص معاہدہ گویا امام حسین کے ساتھ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حکم امام حسین کے مسئلے میں آنے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ خود ریاکاری کا جس کے کہا جائے کہ اگر انسان دکھاوے کے لیے بھی کرتا ہے کیونکہ اس سے امام حسین کا میسج پہنچتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس چیز کو اس سے ہٹا لیا ہے. یعنی اس گناہ کو گویا جو سبب تھا، جو بطلان عمل کے باطل ہونے کا جو سبب ہے، اس سببیت کو ہٹا دیا. اس کی ایک میں اگزامپل دے دوں تاکہ میری بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر کالا لباس پہننا، عام حالت میں اگر آپ کالا لباس پہنے ہوئے ہیں تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر آپ غم امام حسین میں پہنتے ہیں تو اللہ نے اس کراہت کو غم حسین میں ہٹا لیا. جی بے شک. دوسری مثال کے طور پر مٹی کا کھانا حرام ہے، حرام ہے بے شک، لیکن شفا کے لیے اگر کوئی چٹکی بھر کھا کے شفا جو کہ مٹی ہے وہ کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو امام حسین کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تمام شریعت میں آنے کے بعد جو ہے وہ اسی لیے مراجع بھی کہتے ہیں کہ بعض مسئلے پہ ہم جواب اس لیے بھی نہیں دیتے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ اللہ کا کس طریقے کا معاملہ ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. رضا گوپال پور سے. قبلہ تیسری، دوسری اور چوتھی رکعت میں جب باجماعت نماز میں مولانا لوگ سجدے کو طول کرتے ہیں
सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे के बाद कुछ भी दुआ पढ़ते हैं अगर, और उस दौरान लोग उठ जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है, तो फिर दोबारा वो सजदे में चले जाते हैं, तो वो तो तीसरा सजदा हो जाता है मोमिनीन का। तो तीसरा सजदा हो गया तो नमाज सही है। शुक्रिया। जमात की नमाज में आखिरी सजदे में जो दुआ पढ़ी जाती है, अक्सर मुख्तलिफ जी। दुआएं पढ़ी जाती हैं, उसमें अगर मुक्तदी जो है वो सर उठा ले और फिर सजदे में सर रख दे तो जी। तीसरा सजदा हो जाता है, उसके लिए क्या हुक्म है? नमाज जमात के अंदर एक खुसूसियत ये पाई जाती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जी और उसके जो अहकाम हैं वो फुरादा नमाज से थोड़ा सा हटके हैं। जी। मसलन अगर कोई रुकू में गया है जी। और उसने मसलन सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे जैसे ही इमाम ने कहा इसने सर ऊपर कर लिया, फिर उस इमाम ने सलवात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है कि वो रुका रहे सर उठाने के बाद, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तक इमाम का जिक्र चल रहा है वो दोबारा से रुकू में जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मामूम जो है वो रुकू में जाए और इमाम उठ जाए। जी अगर ऐसे हुआ तो टेक्निकली इस मामूम ने दूसरा रुकू अंजाम दिया है और इसके दो रुकू हो गए और इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम रुकू में है और मामूम ने थोड़ा सर उठाया और उसने देखा कि सलवात भेजा, दोबारा चला गया और इमाम को रुकू में मिल गया इमाम के साथ, तो वो सेकंड रुकू काउंट नहीं होगा, जी उसकी नमाज सही। जहां तक मसला हमारे भाई ने कहा सजदे का जी अब सजदे तो ऐसे सर उठा दोबारा चला गया फौरन ही। सजदे में एक चीज अर्ज कर दूं कि सजदा जो रुकन है वो दो सजदे को मिला करके एक रुकन है। जी यानी अगर आप इमाम की इत्तिबा में एक सजदा अगर बढ़ भी गया कि आपने कहा مثلا तीसरा सजदा हो गया तो नमाज का क्या होगा? नमाज सही है। क्यों? क्योंकि दो सजदे से एक रुकन बनता है और अगर रुकन हम इजाफा करेंगे तो नमाज बातिल होती है। अगर आपने सजदे में इमाम को पकड़ लिया जब वो जिक्र पढ़ रहे हैं आप पहुंच गए हैं तो आपकी नमाज सही है, सजदा भी इजाफा नहीं। शुक्रिया आगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सलामुअलैकुम जावेद भाई और मौलाना साहब। मुखालिफिन ये रिवायत बतौर दलील पेश करते हैं कि देखिए आप ही की किताब में लिखा हुआ है कि हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम ने अमीर शाम की बैत की थी। तो मेरा सवाल ये है कि उनको इल्मी जवाब कैसे दिया जाए? ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत जोर है 22 रजब के बाद से या उससे पहले से। सबसे पहली चीज़ ये है कि दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इमाम हसन ने अमीर शाम के साथ जो है वो सुलह किया था, बैअत नहीं। जी और मिसाल के तौर पर आज मैं चाहूँगा कि ऐसी एक रेलेवेंट एग्जांपल दिया जाए जिससे हम आसानी से समझ सकें। मिसाल के तौर पर आज फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान में जंग चल रही है, जी कल को सीज़ फायर हो जाता है, सुलह हो जाती है, जी तो क्या हम ये कहेंगे कि अब फ़िलिस्तीनी जो है वो इसराइलियों के साथ बैत कर ली उन्होंने? नहीं, दोनों आदमी अपने अपने मौक़िफ़ पर बाकी हैं, जंग नहीं करेंगे। जी इमाम हसन ने अमीर शाम के साथ भी यही मुआहिदा किया। और अगर किसी को जवाब देना है तो सबसे अच्छा जवाब तो यही है कि जिसने मुआहिदा किया उसी से पूछ लीजिए। जी जब अमीर शाम ने अपनी तकरीर की तो उसमें आखिर में ये कहा कि मैं नमाज रोज़े के लिए नहीं आया हूँ, जी न नमाज से मतलब है, न ज़कात से मतलब है, न रोज़े के अहकामात से मतलब है, मुझे तख्त ताज और हुकूमत से मतलब है। खुद उनके जवाब ये जी, बयान है। जी तो जब वो सामने वाला खुद ये कह रहा है कि मुझे खिलाफत सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए चाहिए, दीन से कोई वास्ता दीन से नहीं हमसे मेरा। कोई वास्ता नहीं, जी। तो इससे अच्छा हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं। जो साहिब मामला ये कह रहा है जी कि मुझे क्या चीज चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात यह है कि सरेंडर किसने किया है ये आपने कैसे तय किया कि इमाम हसन ने सरेंडर किया? जी जबकि इसकी दलील ये है कि जो आदमी जिसके पास पलड़ा जिसका गोया भारी होता है वो तय करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। जी कि मिसाल के तौर पर अगर जो जीत रहा है वो तय करेगा कि देखिए हम लड़ाई आपके साथ बंद करेंगे इस शर्त पर जी कि आप हमारी ये शर्तें मान लीजिए, यानी जो जीतने वाला है वो तय करता है। जी जो हमने देखा सुलहनामे को तो उसमें इमाम हसन जो है वो शराइत रख रहे हैं जी कि हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे इस शर्त पर कि तुम हमारी ये शर्त मानो, ये शर्त मानो, ये शर्त मानो, और सामने वाला कह रहा ठीक है हम मंजूर है हमें। जी तो ये आपने कैसे तय कर लिया कि इन्होंने उनकी बैत कर ली? जी
بلکہ اگر یہی قاعدہ ہے تو ٹیکنیکلی تو اس نے ان کی بیعت حاکم کر لی. شام نے بیعت کی، اس کا مطلب یہی ہوا. جی. جی تو یہ جواب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی صرف آپ تاریخ کے اس منظر کو دیکھیے اور خود امیر شام کا بیان جو موجود ہے اس کے صلح نامے کے بعد کتابوں میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. بہت سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں. شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. میں محمد صفی نیو دہلی سے عرض کر رہا ہوں کہ نماز وتر جو ایک رکعت ہے اس میں کم از کم 7 سے 8 منٹ لگ جاتے ہیں پڑھنے میں، دعا کرنے میں. میرا سوال اس طرح ہے کہ اس کو آسان بنانے کے لیے مجھے کوئی آسان طریقہ بتا دیجیے جو صرف 2 یا 3 منٹ میں ادا کر سکتا ہوں. باقی شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے بھائی کا کشمیر سے سوال ہے کہ نماز وتر یا وتر جو بھی کہتے ہیں، اس میں یہ ایک رکعت ہوتی ہے جی. تو اس میں لوازمات بہت ہیں، تو اس کا کوئی شارٹ کٹ چاہتے ہیں ہمارے بھائی. دیکھیے، مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ نے مومن کو اور مسلمان کو فلیکسیبل رکھا ہے. اس کے لیے اگر کہیں پر کئی عدد سورہ ہے، کئی بار پڑھنا ہے، یا کوئی بڑا سورہ ہے، تو آپ ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ. اگر آپ کو وہ 300 مرتبہ العفو نہیں پڑھنا ہے تو آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو 40 مومن کا نام نہیں لینا ہے تو آپ 4 کا لے لیجئے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے لوازمات کے ساتھ اور پورے جو اس کا اہتمام ہے اس کے ساتھ پڑھیں. آپ اپنے حساب سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو کٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں تو آپ اسے شارٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ مستحب ہے. یہ سارے کے سارے ذکر چوتھے امام سے ذکر ہے کہ آپ 300 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفر اللہ کہیے. آپ 70 مرتبہ مت کہیے، آپ 7 مرتبہ کہہ لیجیے. تو اس میں آدمی اپنے حساب سے اس کو چھوٹا کر سکتا ہے. اس میں نماز انشاءاللہ صحیح ہے اور ثواب بھی انشاءاللہ مکمل. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. میں سید تنویر حسین، قصبہ روہتاس، بہار، تلوتب سے بات کر رہا ہوں. کہ مجلس عزاداری میں جو تبرک ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اس کے اصل معنی کیا ہے، یا دوسرے لفظ میں کہیں تو ایک دوسرے سے یہ کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں؟ خدا حافظ. کہ مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور تبرک میں کیا ہم آہنگی ہے؟ جی دیکھیے، 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک مرتبہ تبرک امام حسین، جو لفظ ہے تبرک، یعنی اس جو ہم بعد میں تقسیم کرتے ہیں وہ خود تبرک کی شکل ہے اختیار کر لیتی ہے، یعنی اس میں برکت پائی جاتی ہے. جی. یعنی ہمارا بعض موقع ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مثلا بیمار ہیں تو ہم اگر اس کو کھا لیں گے، چونکہ یہ تبرک امام حسین ہے تو اس سے ہم کو شفا ملے گی. ایک اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جہاں پر ہم کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مومنین کو کھلاتے ہیں، وہاں پر ہماری اجر یہ ہے کہ ہم مومنین کو کھانا کھلانے کا ثواب حاصل کرتے ہیں. یعنی آپ مجلس ایسی بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کچھ نہ بانٹیں. جی. یعنی یہ جو ہم الگ سے تبرک بانٹتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مجلس کر رہے ہیں تو تبرک بانٹنا ہی بانٹنا ہے. جو مرکزی مجالس ہوتی ہیں اس میں تبرک کہاں نہیں بانٹتے ہیں. جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تبرک ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، شفا ملتی ہے. ایک اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مومنین کو، فقراء کو، غریبوں کو کھانا کھانے کا موقع ملتا ہے اور کھلانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں ممبئی سے بول رہی ہوں کہ میرا لڑکا ایک اہل سنت لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے، اور وہ لڑکی بھی اور ان کے گھر والے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لوگ بھی شادی کے لیے تیار ہے. لیکن میرے گھر میں، میرے خاندان میں کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو کیا ایسے میں اپنے بچوں کی شادی کروں یا پھر میں ان لوگوں کا دل توڑوں؟ اور اگر میں ان لوگوں کا دل توڑتی ہوں تو کیا مجھے گناہ ملے گی؟ آپ مجھے بتائیے، میں بہت پریشان ہوں. دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. وہ لڑکی جو اہل سنت لڑکی ہے وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے، اپنی مرضی سے، اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لوگ شادی کر کے دینے کو تیار ہیں. تو بولیے ایسے میں کیا کروں؟ ان لوگوں کی شادی کرواؤں یا میرے خاندان والوں کا دیکھوں؟ خاندان والے میں کچھ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے خاندان میں لوگ
کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بتائیے پلیز، میرا مسئلہ حل کیجیے. جزاک اللہ. خدا حافظ. یہ سوال ہے کہ لڑکا جو ہے وہ مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتا ہے، لڑکی جو ہے غیر مسلک یعنی مسلمان ہے لیکن غیر مسلک سے تعلق رکھتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے گھر والے راضی بھی ہیں، اور لیکن کچھ اہل خاندان جو لڑکے کے وہ راضی نہیں ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی شرعن؟ دیکھیے، جہاں تک شرعی مسئلے کا ذکر کیا جائے تو شرعن اگر کوئی بھی دو مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو رسالت کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں شادی ہو سکتی ہے. جہاں تک ڈس اگریمنٹ کی بات ہے، گھر میں اعتراضات کی بات ہے، تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے مسلک کی بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ڈس اگری کرتے ہیں کہ مجھے مثلا اس گھر میں کیوں شادی کر رہے ہو، فلاں کے گھر میں کیوں شادی کر رہے ہو. یہ داخلی مسئلہ ہے، گھر کا فیملی میٹر ہے، تو یہ انہیں خود طے کرنا ہوگا کہ وہ گھر والوں کو کیسے ہینڈل کریں گے. وإلا شادی جہاں تک ہونے کا ذکر ہے، شادی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہمارا سوال یہ ہے مولانا صاحب، ہماری ممی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کو اچانک سے بھوک لگتی ہے بہت تیز، اور ہم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اگر وہ کچھ کھائیں گی نہیں تو ان کو ایک دم سمجھ میں نہیں آتا مطلب کیا کرے، وہ رہ نہیں پاتی ہے بنا کھائے وہ ٹائم پہ، پھر اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں یہ وجہ سے. تو ان کا پوچھنا ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، جی جی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے جی اور نہیں کھائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ان کے بعد؟ بالکل. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور بنا کھائے اگر رہ جائیں گی تو یہ طبیعت اور زیادہ بگڑ سکتی ہے، تو یہ بیمار کی کیٹیگری میں ہے اور ان کو روزہ رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے. فدیہ دے دے. فدیہ دے دے بس. شکریہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام ثانیہ فاطمہ ہے، میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. ہمارے ڈیڈی ایک کار ڈرائیور ہے، ان کو برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، کچھ دعا ہے تو بولیے. کاروبار میں برکت کے لیے کوئی دعا چاہتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک چیز کی عادت بنائیں، وہ یہ ہے صدقہ دیں جی زیادہ سے زیادہ. دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں مغربین کے بعد. تیسری چیز یہ ہے کہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت اس کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ نماز، واجب نماز کے بعد اس کو دہرائیں، جو دوسری آیت کا آخری حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس آیت کو وہ دہرائیں انشاءاللہ واجب نمازوں کے بعد، اللہ بغیر حساب جسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو ان کے رزق میں وسعت عطا کرے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال ہے، استما پیشنٹ روزے میں ڈرائی پم لے سکتے ہیں کیا؟ وہ سانس کا جو پم ان لوگ کو لینا رہتا ہے، اور اگر نہیں لے سکتے ہیں تو کیا روزہ رکھنا ان پہ ضروری ہے، واجب ہے، اگر ان کی سانس پھولتی ہے تو؟ استما پیشنٹ ڈرائی جو پمپ ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں محمد وسیع سہارا سے بات کر رہا ہوں. میں نے آج ہی آپ کا چینل سے نمبر لیا ہے. مولانا صاحب، مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. جو ہمارے ایگزام ہوتے ہیں تو ہم اس کا ایک ڈر سا رہتا ہے کہ پیپر میں جا کے ہم وہ کویشچن بھول جاتے ہیں، اگر ڈر کی وجہ سے. تو کچھ آپ کے پاس کچھ ایسا حل ہے جو ہمیں اچھے سے بھی یاد ہو اور ہم بالکل بھی ڈرے نہیں؟ امتحان آتا تو کچھ بچے جو ہیں وہ امتحان سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جی ذہین ہوتے ہیں سب کچھ، امتحان سے خوفزدہ. اس کا کوئی تدارک ہے؟ بہترین چیز یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب پیپر وغیرہ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو وہ نعت علی پڑھیں. جی. تو خوف اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین ذکر ہے جی کہ نعت علی پڑھ کر کے انشاءاللہ اپنا پیپر شروع کریں، تو جو خوف ہوتا ہے وہ اس ذکر مبارک سے انشاءاللہ دور ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام عصمت فاطمہ ہے، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم نے ہمارے پاس پینے کا پانی ہے، میں نے ان کو منہ لگا کر پی لیا ہے، وہ جھوٹا ہو گیا ہے پانی، تو کیا ہم جو پانی بچا ہے، وضو کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ شکریہ، خدا حافظ. ہم نے منہ لگا کے بوتل سے پانی پی لیا اور پانی بچا اور نجس نہیں ہے، جی جی بعد میں بھی پاک رہا، تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب حالت مسافرت میں ہوتا ہے جی تو اوبیسلی یہ جو پانی وہ خریدتا ہے اور اگر اویلیبل نہیں ہے کوئی دوسرا پانی تو اس سے وضو کر لیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, کوئی حد نہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں آگرہ سے محمد احسن رضا بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. سوال نمبر 1, نماز ظہر کا جو اول وقت ٹائم آتا ہے اس کے کتنی دیر کے بعد نماز عصر کا وقت آتا ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید میں الف لام میم عین سین قاف ہا میم عین سین قاف کی جو حروف مقطعات ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز ظہر کا اول وقت کیا ہے اور نماز عصر؟ نماز ظہر کا اول وقت زوال کا وقت ہے. جی یعنی ہمارے علاقے کی جو مسجد میں جو اذان ہوتی ہے یہ اذان جماعت ہوتی ہے. اکثر جگہ پر ایک ٹائم فکس ہوتا ہے. جی مثلا ایسٹرن انڈیا میں, یو پی میں, بہار میں, بنگال میں وہاں پہ 12:30 بجے کا ٹائم معین ہے جی مساجد میں کہ نماز ظہرین 12:30 بجے ہوگی. ہم لوگ ویسٹ انڈیا میں یہاں پر بامبے میں, گجرات میں, اس علاقے میں یہاں پر 1 بجے کا ٹائم معین کیا گیا ہے کہ 1 بجے اذان ہوتی ہے. وَإِلَّا اذان کا وقت وہی ہے جو زوال کا وقت ہے. جی تو زوال کا جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے ویسے ہی آپ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں. نماز ظہر کے 4 رکعت کے بعد, یعنی جتنا ٹائم 4 رکعت نماز ادا کرنے میں لگتا ہے اتنے ٹائم کے بعد سے آپ نماز عصر ادا کر سکتے ہیں. وہ آپ کا اول وقت ہے, یعنی 4 منٹ سمجھ لیجئے جی کہ 4 منٹ کے بعد آپ نماز عصر ادا کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اس طریقے سے ہے کہ بنا ظہر پڑھے آپ عصر کیونکہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, جی تو جتنا ٹائم آپ کو نماز ظہر پڑھنے میں لگے گا اتنا ہی اس کے ختم ہوتے ہی ساتھ نماز عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی تھوڑا سا ضعیف ہے, اس کو 5 منٹ لگتا ہے تو اس کا عصر کا ٹائم جو ہے وہ 5 منٹ کے بعد ہوگا. ایک آدمی تھوڑا سا بلٹ ٹرین کی طرف تیز ترار ہے تو اس کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد ہی جی شروع ہو جائے. ہمارے بھائی دوسرا سوال کر رہے ہیں, حروف مقطعات جو قرآن مجید میں اس کا مطلب کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں, میں اس کا مطلب نہیں جانتا ہوں, لیکن روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کوڈز ہیں, یہ اسرار ہیں جو اللہ کے اور پیغمبر کے درمیان میں اور ائمہ کے درمیان میں ہے, جس کا علم صرف اور صرف ان ذوات مقدسہ کو ہے کہ اس کا کیا مطلب. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا یہ سوال تھا کہ اگر وضو کر کے اس کے اوپر نیل پالش لگاتے ہیں ہم تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں سوال کو اور واضح کر دوں کہ غسل اور غسل واجب اور وضو کے بعد میں اگر نیل پالش خاتون نے لگا لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے, نیل پالش سے اور نماز سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جی نیل پالش کی دشمنی وضو سے ہے. جی اگر آپ نے وضو پہلے کر لیا ہے اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے غسل کر لیا ہے اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کیونکہ نیل پالش جو ہے وہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے, جی تو جب آپ نے وضو کر لیا ہے تو اب آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پانی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ آلریڈی وضو ہو چکا ہے. جی. تو اس کے بعد آپ اگر لگانا چاہیں تو لگا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب, کہ جب ہم کسی مومن سے ملتے ہیں تو اس کو یا علی مدد کہنا کیا ہے؟ ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا سلام علیکم. جی. جب ہم کو ٹھوکر لگتی ہے یا کوئی مشکل میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یا علی مدد. جی. لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یا علی مدد کہنا کیسا؟ دیکھیے, سیرت نبوی یہ ہے اور سیرت ائمہ تابعین بھی یہی ہے کہ جب کبھی انسان کسی دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو اول سلام بعدہ الکلام, پہلے سلام کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ کلام کرے, کوئی بات چیت کرے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کے درمیان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سلام کے ساتھ ساتھ یا علی مدد بھی کہتے ہیں. بیسکلی یہ جو اس کی آمد ہوئی ہے یہ بعض کلچر کے درمیان کی وجہ سے اور بعض علاقے کی وجہ سے یہ ہمارے یہاں آیا ہے. لیکن اگر اس عمل کے ذریعے سے ہماری کسی ایسے گمراہ فرقے کی طرف جسے کہتے ہیں کہ غالی کی طرف اگر ہمیں نسبت دی جانے لگے کہ یہ غالیوں والی حرکت ہے تو اس سے ہمیں بہرحال پرہیز کرنا چاہیے. حرام نہیں ہے جی, لیکن ہمارے یہاں کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
اچھا، ایک دوسرا مسئلہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کلچر کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جی کہ آپ یہ کہیں کہ جب حرام نہیں ہے تو پھر کہنے میں کیا حرج ہے. نہیں، کلچرلی ایکسیپٹیبل ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کسی نئی دلہن سے کہیے کہ وہ سفید جوڑا پہن لے، جی گھر سے نکال دیے جائیں گے. جی بر صغیر میں. جی جی لیکن اگر آپ اسی جگہ پہ آپ ایران یا عراق چلے جائیں، ان کے یہاں دلہن پہنتی ہی سفید ہے. جی تو کیونکہ ہمارے یہاں جو چیزیں کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور عرف کا ایک اہم کردار ہوتا ہے شرعی حکم میں، اور یہ واجب بھی نہیں ہے نا، تو جو چیزیں ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیوچر میں جانے کے بعد، کہیں پر جانے کے بعد ایک ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر یہ کلچرلی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے عوام الناس کے درمیان میں، اور یہ کسی ایک خاص گمراہ فرقے سے یہ علامت باہر نکل آتی ہے، تو اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو رائج ہے یہ ایران میں زیادہ رائج ہے. اس کی وجہ بھی بتا دوں. یہ رائج کیسے ہوا ہے؟ رائج ایسے ہوا کہ جس زمانے میں وہاں پر انقلاب کا دور چل رہا تھا اور تشیع کے اوپر بہت زیادہ تشدد جب ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں بہت زیادہ یہ انقلاب سے بلکہ یہ اور پہلے کی بات ہے. جی جس زمانے میں یہ ہوا کہ نام علی رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو جمہوری اسلامی آج کے دور میں جو ایران ہے وہ ہمیشہ سے شیعہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ڈے ون سے وہ سب کے سب شیعہ تھے. جی جبکہ تشیع جو ایران کی ہے وہ 300 400 سال پرانی ہے. ہمارے یہاں ممکن ہے کہ ہندوستان میں تشیع زیادہ پرانا ہے جی بنسبت خود ایران کی. جی تو اس زمانے میں چونکہ اہل بیت کے نام کے اوپر بہت زیادہ زور زبردستی تھی کہ ان کے ہاں یہ نام جتنا زیادہ ہو سکے اس کو سپریس کیا جائے، اس زمانے میں لوگوں نے اس کو یہ طریقہ اپنا لیا کہ ہم اب بات بھی کریں گے تو علی کا نام لیں گے. جی تو وہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آیا، اور آج بھی ان کے یہاں ہے کہ اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، چلیے یا علی، اٹھے چلے گئے. یعنی یا علی وہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ چلو اب کام کو شروعات کیا جائے. یہاں پر جب آیا ہے تو چونکہ ایک خاص فرقے کی طرف سے آیا ہے، وہ اس کو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ان کے سلام نہیں، ان کے یہی سلام ہے. جی چونکہ سلام کو آپ ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا آپ ایک سنت نبوی کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں تشریف نہیں لے جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.